بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 189 ہے اور آج کا عنوان ہے تلاوت قرآن کے وقت خشیت طاری ہو۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن طاووس مرسلا قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احسن صوتا للقرآن واحسن قراءة قال من اذا سمعته يقرأ ارأيت انه يخشى الله قال طاووس وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِكَ رواہ الدارمی۔ ترجمہ ہوئے حضرت طاووس رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون لوگ اچھی آواز اور اچھی قرات سے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم قرآن پڑھتے سنو اور اس پر خشیت الہی ظاہر ہو۔ حضرت طاووس بیان کرتے ہیں حضرت طلق اسی طرح تھے، یعنی جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا کہ واقعی ان کا دل خشیت الہی سے معمور ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ اچھی آواز اور اچھی قرات سے قرآن پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے تم قرآن پڑھتے سنو اور اس پر خشیت الہی ظاہر ہو۔ یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار قرات کو اجاگر کرتی ہے، جو صرف آواز کے حسن تک محدود نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت اور خشیت الہی کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورتی صرف خوش الہانی یا صرف ترتیل میں نہیں ہے، بلکہ اس میں اصل خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے قاری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، رب ذوالجلال کی خشیت اور عاجزی جھلکے۔ قاری کی یہ خشیت سننے والے کے دل پر اثر انداز ہو اور اسے محسوس ہو سننے والے کو کہ قاری جو قرات پڑھ رہا ہے اس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بہترین قاری وہ ہے جو سب سے زیادہ سریلی آواز رکھتا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ سریلی آواز کا ہونا بھی کمال ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ بہترین قاری وہ ہے جس کی تلاوت سے اللہ کا خوف جھلکے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا اثر دل سے دل تک منتقل ہوتا ہے، نہ کہ صرف آواز کے ذریعے کانوں تک۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طلق رحمۃ اللہ علیہ کو اس معیار پر پورا اترنے والا قرار دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جن کی تلاوت سنتے ہی روح پر خشیت کی لہر دوڑ جاتی۔ اس حدیث میں ایک لطیف نکتہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قاری کا خشوع و خضوع سننے والے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر قاری اللہ سے ڈر کر دل سے تلاوت کرے تو وہی اثر سننے والے کے دل میں اثر پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے قراء ماشاءاللہ جب وہ پڑھتے ہیں ایک ظاہری طور پر ایک تو خوشی الہانی اور دوسری طرف جو پڑھتے ہیں تو پردے کا انداز ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل رب ذوالجلال کی طرف جھکا ہوا ہے، ان کا دل میں خشوع اور خشوع کی کیفیت ٹپک رہی ہے، ان کا دل خشوع اور اللہ کے خوف سے لبریز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت والی تلاوت والی نعمت ہم سب کو عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔